بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک شیر کو پالا تھا، کہاں سے وہ شیر آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا شیر 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا اور لاش کے پاس اس نے کیا کیا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ حارث عربی میں شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ ایک دفعہ مولا علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ مولا علی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ایک شیر امام علی کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دینے لگا اور اس کے بعد چند دن کا اپنا بچہ مولا علی کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں اور اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ مولا علی سے کہا کہ مولا، میں چاہتی ہوں کہ وہ بچہ جوان ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا مطمئن ہو کر چلی جاؤ، میں اس بچے کو اس کو دوں گا جو اسے یتیم ہونے کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ شیرنی نے عرض کیا مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیم ہونے کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے حسین، شیر کے بچے کو تم اپنے گھر لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے اس شیر کی دوستی ہو گئی، وہ ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے بہت پیار تھا اور ان کا وفادار بھی تھا۔ اب شیر جوان ہو چکا تھا، اس لیے عرب کے لوگوں کو ڈر لگنے لگا تھا کہ کچھ لوگ مولا علی کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمیں اس شیر سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، یہ عرب کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شیر جوان ہو چکا ہے، اس سے ہمیں خطرہ ہے۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور پیار سے اپنے بابا کے گلے لگ گئے۔ جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخسار پر گر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکال دیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین نے فرمایا بابا جان، دیکھیے باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا مولا، آج اتنی جلدی؟ امام حسین علیہ السلام نے ساری بات حارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا میں تمہیں پاس سے ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا مولا، آواز کون دے گا؟ آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا معلیٰ میں موجود ہے، جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارث، تم ملک عراق چلے جاؤ،
وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ وہ عاشور کی شام تھی جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ سن کر اہل عرب پر قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج اشقیہ کے اندر اعلان ہوئے تو بی بی فضا حضرت زینب کے پاس آئی اور کہنے لگی، ہے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، جن کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے پر پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر دیکھا اور شیر کو کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ اس کو مارنے کے بجائے اس کے راستے پر چل گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، ہے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کو آواز دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی، شیر چند ہی منٹوں میں ان کے پاس آ پہنچا۔ بی بی فضا نے فرمایا، ہے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہار کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاشوں کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور وہاں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اور ناظرین، کتابوں میں ہے کہ شیر ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی رنگی تھی۔ جب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں پر نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، اس طرح امام حسین علیہ السلام کی لاش پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔